السلام علیکم. آپ نے کبھی سوچا کہ الیگزینڈر دا گریٹ اسے کو غلطی ہوئی؟ بہرحال ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، اور وہ حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. مرنا تو سب نے ہے، مگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ تو پیدا ہی شاید ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اور دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ہے. لیکن وقت بڑی ظالم چیز ہے جس نے بڑے بڑے شہنشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو ایسا مٹی میں ملایا کہ ان کی داستانیں مشکل سے ملتی ہیں. اب جب بھی ہم فتوحات کی بات کرتے ہیں، کسی بڑے جنگجو کے بارے میں سوچتے ہیں، تو سب سے پہلا نام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، مائنڈ میں آتا ہے، وہ اسکندر اعظم یا الیگزینڈر دا گریٹ کا آتا ہے. الیگزینڈر دا گریٹ کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے. کئی ڈاکیومنٹریز اور متعدد فلمیں بھی بن چکی ہیں، کیونکہ الیگزینڈر دا گریٹ وہ پہلا شخص تھا جس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا اور تلوار اٹھا کے یونان سے نکل پڑا، اپنے سامنے آنے والی سلطنتوں کو رونتا چلا گیا. اگر اسکندر اعظم کو کہیں زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو بر صغیر میں پوٹوہار کے علاقے میں پیش آیا، جہاں اس کی ٹکر راجہ پورس اور اس کے دیو ہیکل ہاتھیوں سے ہوئی تھی. کہا جاتا ہے جب اسکندر کی فوج ٹیکسلا شہر کی طرف بڑھ رہی تھی تو اچانک ان کے سامنے کوئی دھوئیں کا ایک ٹولہ آیا اور انہوں نے اپنے پیر زمین پہ مارنا شروع کر دیے، جس پر اسکندر اعظم نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم لوگ اپنے پیر زمین پہ کیوں مار رہے ہو؟ تو اچانک اسکندر کے سامنے سادھوؤں کا ٹولہ آیا. تو ان سادھوؤں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہر انسان دنیا میں اتنی زمین پر خود کو قابل سمجھ سکتا ہے جتنی پر اس وقت ہم اپنے پاؤں رکھے ہوئے ہیں. تم بھی ہماری طرح ایک عام انسان ہو، لیکن تم اپنے گھر سے ہزاروں میل دور صرف اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہو، اور اس بات سے بے خبر ہو کہ جب تم مرو گے تو تمہیں اتنی ہی زمین ملے گی کہ جس میں تم دفن ہو سکو. سکندر سادھوؤں کی بات پہ مسکرایا اور آگے بڑھ گیا. اب ایک ایسا شخص جب نے اپنی ریاستوں میں نہ جانے کتنی ریاستوں کو رون ڈالا اور بھلا ان سادھوؤں کی باتوں کو اہمیت دیتا. میں نے کہا نا، وقت بڑے بڑے سورماؤں کو نگل جاتا ہے. اسکندر اعظم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. لیکن قدیم داستانوں میں اسکندر اعظم کے حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ اس نے یونان سے ہندوستان کا سفر اس لیے نہیں کیا کہ وہ دنیا فتح کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ ہندوستان اس لیے آیا کہ وہ ہمیشہ تاریخ میں امر ہونا چاہتا تھا. اور اس نے ہندوستان کے حوالے سے بڑی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ وہاں ایسا راز موجود ہے یا پھر آب حیات موجود ہے جسے پی کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جی سکتا ہے. اب اس داستان کے مطابق اسکندر اعظم ہزاروں میل کا سفر کر کے، ہزاروں لڑائیاں لڑ کے جب انڈیا آیا تو وہاں سے کسی یوگی نے آب حیات کے مقام کا پتہ بتایا. اسکندر اعظم مشکل اور تھکا دینے والا راستہ عبور کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں پر آب حیات بقول لوگوں کے موجود تھا. لیکن اسکندر اعظم نے غار میں اکیلے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی بھی وہ پانی پی کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جینے والے اور اسے چیلنج کرنے والے بن جائیں. کہا جاتا ہے اسکندر اعظم غار کے اندر پہنچا تو وہاں صرف پانی کا ایک تالاب تھا. اسکندر اعظم نے جلدی سے تالاب کے پاس پہنچا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ہاتھوں سے پانی پینے لگا تو تالاب کی دوسری طرف بیٹھے ایک لاغر کوے نے اسکندر اعظم کو کہا کہ رکو، تم اگر یہ پانی پی لو گے تو ہمیشہ کے لیے زندہ تو رہو گے، لیکن تمہیں بیماریاں اور تکلیفیں کسی قابل نہیں چھوڑیں گی، اور پھر تم مرنا بھی چاہو گے نا تو مر نہیں سکو گے. اور کہا میں نے یہ پانی پیا تھا اور ہزاروں سالوں سے یہیں پڑا ہوں، نہ جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں. اسکندر اعظم نے جب کوے کو بولتے سنا تو اس نے پانی سے ہاتھ کھینچ لیا، بغیر آب حیات پیے باہر آ گیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید یہی غلطی کی تھی اسکندر اعظم نے. نہیں، اسکندر اعظم کی بڑی غلطی کیا تھی یہ تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، جو اگر وہ نہ کرتا تو شاید دنیا کی صورتحال مختلف ہوتی. اور اسکندر اعظم کی اس غلطی سے آنے والے بڑے فاتحین اور بادشاہوں نے سبق بھی سیکھے، اور جسے نہیں سیکھے ان کی بادشاہتیں اور سلطنتیں برباد ہو گئیں. لیکن پہلے اسکندر اعظم کی زندگی اور فتوحات پہ تو نظر ڈالیں کہ اسکندر اعظم ایک عظیم استاد فلسفی ارسطو کا شاگرد تھا، ارسطاٹل. اس نے بچپن میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا اور ایک جنگ میں اسکندر اتنی بہادری سے لڑا کہ اسکندر کے باپ فلپ نے اسکندر اعظم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا اپنے لیے کوئی اور سلطنت تلاش کر، کیونکہ یہ سلطنت تم جیسے جاں بازوں کے لیے بہت چھوٹی ہے. اسکندر کے باپ فلپ کے قتل کے بعد جب اسکندر نے حکومت سنبھالی تو اسکندر کو واقعی اپنی سلطنت بڑی چھوٹی نظر آنے لگی، اور اس نے اپنی سلطنت کو بڑھانے کا فیصلہ کیا اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. جب اسکندر یونان سے نکلا تو اس کی عمر صرف 23 سال تھی. اس نے ایران کے بادشاہ کو شکست دی، شام اور ترکی کو فتح کیا، مصر کی سلطنت پہ قبضہ کیا، لیکن رکا نہیں. اب بڑھتے بڑھتے ہمالیہ کے دشوار گزار راستوں سے ہندوستان آ گیا. اسکندر کو عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت کم عرصے میں اپنی حکومت
यूरोप से लेके एशिया तक कायम कर ली। और सिकंदर आज़म पंजाब पर तो हमलावर हुआ तो आधी दुनिया फतह कर चुका था और अपनी बेपनाह फतवात और जंगी तजुर्बात के बायस नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद सिकंदर से ज़िंदगी ने वफा न की और सिकंदर की राजा पोरस के साथ जंग बहुत मशहूर है। राजा पोरस गुजरात का राजा था। दरियाए झेलम और चनाब के दरमियाने रास्ते पे इसकी हुकूमत थी। बहुत बड़ा बहादुर राजा मशहूर था। सिकंदर ने जब राजा पोरस के दरबार में एक एलची भेजा कि वो इससे मिलना चाहता है, जिस पर राजा पोरस ने कहा मुलाकात तो ज़रूर होगी लेकिन मैदान जंग में। पोरस ने अंदाज़ा लगाया कि उनके दरिया में पानी की सतह बुलंद थी तो सिकंदर गर्मियाँ ख़त्म होने से पहले तो दरिया पार नहीं कर सकेगा। सिकंदर आज़म दरिया के किनारे काफ़ी आगे तक बढ़ता गया और एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ दरिया की गहराई कम थी और वहाँ वो फौज के साथ दरिया में उतरा, दरिया की दूसरी तरफ पहुँच गया। राजा पोरस के बेटे ने सिकंदर की फौज से लड़ाई की लेकिन मार गया। राजा पोरस अपने हाथी लेके मैदान में आया लेकिन पोरस के हाथी पीछे मुड़ गए और पोरस पकड़ा गया। रवायत के मुताबिक इसे सिकंदर आज़म के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। इस पर कहा जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। तो सिकंदर ने राजा पोरस को उसकी सल्तनत वापस कर दी। कहा जाता है इस लड़ाई में सिकंदर को एक ऐसा जहरीला तीर लगा था जिसके लिए जानलेवा साबित हुआ। कुछ मौरख तो ये भी कहते हैं कि सिकंदर को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया और ये भी रवायत है कि सिकंदर के फौजी जर्नैलों ने इसको जहर दिया क्योंकि जंगें लड़ लड़ के थक चुके थे और वापस जाने जाते थे अपने घर। अब आते हैं सिकंदर की सबसे बड़ी गलती की तरफ। जब सिकंदर बिरसरे मर्ग पे पड़ा था और उसके जर्नैल सिकंदर के पास आए और कहा कि वसीयत करो कि सल्तनत का वारिस कौन होगा, तो उस पर सिकंदर आज़म ने कहा बादशाह वही बनेगा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। और यही वो बात थी जिससे सिकंदर की मौत के बाद इसको जर्नैलों में फूट डाल दी। तारीख में इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद सिकंदर आज़म की मौत के बाद जल्दी इसकी सल्तनत का शरासा बिखर गया। इसकी मौत के बाद चंद साल के अंदर इसकी बीवियाँ, बच्चे, उसकी माँ को हलाक कर दिया गया और उसकी वसी और लरीज सल्तनत को इसके जर्नैलों ने आपस में बांट लिया और सिकंदर के नाम अपने नाम के अलावा कुछ भी नहीं बचा। जी वही सिकंदर आज़म जिसने दुनिया के बड़े बड़े शानदार शहरों की बुनियाद रखी, बड़े बड़े बहरी बेड़े बनवाए, तजारती और कारोबारी मामलात की तरक्की के लिए नहायत मौसर इकदाम किए। इसने इंतहाई ताकतवर कौमों को अपने ताबे किया, न जाने कितने बादशाहों को किले और महलों उनको समेत बर्बाद किया और दुनिया के बड़े हिस्से पर उसका कब्जा था, लेकिन जब मरने लगा तो अपना जानशीन मुकर्रर नहीं कर सका। ये सिकंदर की सबसे बड़ी गलती समझी जाती है। अगर ऐसा ना करता तो इसकी सल्तनत का शराजा ना बिखरता। बहरहाल आज मैंने आपको समझा कि तारीख के अंदर कोई एक वाक़या जो है वो आपको बताऊँ। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस पर अपनी राय दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time.